انشاءاللہ ہم سورہ نمل سے آغاز کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17، 18 اور 19 تین آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی، اللہ نے جو آپ کو غلبہ عطا فرمایا، اس کا تھوڑا سا ذکر، اور پھر انبیاء علیہم السلام کے زبردست اوصاف کا اور ایک خصوصی وصف کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جمع کر دیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جو جنات میں سے تھے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، بس وہ اپنے اپنے درجے میں تھے، ان کو درجہ بدرجہ تقسیم کر دیا گیا تھا۔ جنات ایک طرف جیسے انسان ایک طرف، پرندے اوپر اڑ رہے ہیں، اور یہ پورا لشکر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چلتا تھا۔ تو اللہ نے آپ کو وہ حکومت دی کہ انسان بھی تابع ہوئے، جنات بھی، اور چرندے پرندے سب آپ کے تابع تھے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب آپ تشریف لائے، یہ پورا گروہ تشریف آیا چونٹیوں کی وادی میں، تو قالت نملۃ، تو ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خیالی میں عدم توجہی کی بنا پر تمہیں روند نہ دے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو آپ مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اس چونٹی کے قول کے سبب۔ وقال، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت پر شکر ادا کروں، وہ جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر انعام فرمائی، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں، ترضاہ، کہ جسے تو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ تو دیکھیے، ایک تو اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے ایک محبوب نبی کو زبردست سلطنت عطا فرمائی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت قدرت ہوتا ہے کہ وہ کسی کا دل کسی کی طرف مائل کر دے۔ ہم بعض اوقات زبردستی کسی کے دل کے میلان چاہتے ہیں، اور بعض اوقات ناکام ہوتے ہیں تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ انسان کے قدرت میں نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، مخلوق کا قلب اس کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور بعض لوگ مصنوعی بزرگ بن کر چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں، لیکن کوئی آتا نہیں ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ لوگوں کی توجہ چاہتے ہیں اور کوئی منفی ارادہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، اور وہ چاہے تو جانوروں کا دل آپ کی طرف پھیر دے، جیسے جنات اور پرندوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تو وہ آپ کی اطاعت کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا چاہیے، وہ بڑی عظیم قدرت والا ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ بقرعید کے لیے بیل وغیرہ لے کر آتے ہیں، اتنے لہیم شہیم بیل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کیا ہے، انہیں ہمارا مطیع و فرما بردار۔ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں بھی بیل کو دے دیں، بعض سرکش ہوتے ہیں وہ بعض مخصوص وجوہات کی بنا پر، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جہاں اسے کھینچتے ہیں وہ پیچھے چل پڑتا ہے۔ یعنی اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے تابع کیا ہے، تو وہ بڑا قادر مطلق ہے، قدرت والا ہے۔ اللہ کی قدرت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں، اس کی طاقت کو سمجھتے ہیں، تو پھر اس پر اعتماد بڑھتا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم مختلف کرائسس میں اس کو معاذ اللہ کمزور اور بے بس تصور کر کے عاملین اور جادوگروں کے پاس چلے جائیں، اگرچہ کوئی زبان سے یہ نہیں کہتا، لیکن جب ہم کسی سے اپنی امیدیں توڑتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کے سبب ہوتا ہے، یا تو ہم اسے کمزور سمجھتے ہیں، یا اسے غافل سمجھتے ہیں، یا اسے اس کے خزانے میں کمی سمجھتے ہیں، تو پھر ہم اس کے پاس متوجہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں امید ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کر پھر اس طرف چلا جائے، چھوڑنے سے مراد یہ کہ اللہ سے باغی ہوگا، ورنہ اگر اللہ کی طرف آپ مائل ہیں اور پھر سنت کے مطابق کسی سے دعا کے لیے کہہ دیں، تو یہ اللہ کو چھوڑنا نہیں کہلاتا۔ چھوڑنے سے مراد ہے کہ بغاوت، باغی ہو کر، مایوس ہو کر آپ اس طرف آئیں، یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے، اور اس اسٹیج تک انسان کو اپنے آپ کو نہیں گرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے، اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اور پھر جب آپ وہاں پہنچے ہیں وادی نمل میں، تو ایک چونٹی، اب دیکھیں کہ چونٹیوں کی آواز کچھ نہیں ہوتی، یہ خالی اپنے جو ان کے سگنل سے کام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی کے اوپر وہ دو ایک اس کے بال سے ہوتے ہیں، ایک دوسری چونٹی قریب آتی ہے، کچھ کہتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، تو یہ اصل میں ایک دوسرے سے سگنل لیتے ہیں، بہت ہی
خاموش سی زبان ہوتی ہے ان کی کہ جو ہم تک اطلاع پہنچی ہو سکتا ہے کہ اب کوئی جدید تحقیق آ گئی ہو، لیکن یہ چیونٹیوں کی لینگویج، کوئی اس کی آواز اور کیسے ایک دوسرے کو سگنل دیتی ہیں اور پیغام دیتی ہیں، یہ آج تک سائنسدان بھی نہ سمجھ سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے اور وہ اپنے نبیوں کو عام لوگوں سے زیادہ طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا مفسرین نے فرمایا کہ وادی نمل تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھے، اور یقیناً انسان بھی تھے، جنات تھے، پرندے آپ کے ساتھ تھے، ان کی طرف بھی توجہ مشغولیت، لیکن اس کے باوجود 3 میل کے فاصلے پر ایک چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں سے کچھ کہا اور آپ نے اس کو سن لیا، اور سننے کے بعد آپ مسکرائے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام یقیناً بشر ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان کی بشریت ہماری بشریت سے بہت زیادہ کامل ہے۔ اس لیے نبیوں کو اپنے اوپر قیاس کر کے یہ کہنا کہ وہ ہماری مثل بشر ہوتے ہیں، ہماری مثل بشر نہیں ہوتے، بشر ہوتے ہیں لیکن بشریت میں بہت زیادہ کامل و اکمل ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں، حالانکہ خدا کی قسم جیسے میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور یہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، کچھ لوگوں نے تیزی سے رکوع سجود کیے، تو پھر آپ نے جملے ارشاد فرمائے، تو نبیوں کو آپ مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو نبی 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز سن رہا ہے، لیکن کیا نبی سن رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنوا رہا ہے؟ بس یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ نبی نے از خود نہیں سنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ آواز سنائی۔ یہی عقیدہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اگر ہم یہاں سے پکارتے ہوئے یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری آواز وہاں تک پہنچاتا ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرما لیتے ہیں۔ آج موبائل کی ایجاد نے عقائد اہل سنت کو بہت پختہ کر دیا اور ان کا ثبوت حاصل ہو گیا، ورنہ ان سے پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دور کی آواز سن لے، جو مخلوق کے لیے معنی شرک ہو جائے گا۔ پھر جب موبائل وغیرہ ایجاد ہوئے، آپ یہاں خالی نمبر ملاتے ہیں، چند سیکنڈ بھی نہیں گزرتے، شاید سیکنڈ کا بھی کچھ آپ 0.1% 2% آپ لے لیں، جیسے یوں کیا ایک دم امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص آپ سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اور ویڈیو چیٹ آ گئی، اب آپ آمنے سامنے ہزاروں میل دور سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو جی وسیلہ ایک مشینری کے ذریعے ہوا، جو مشینری کے ذریعے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذریعے نہیں ہو سکتا، اس نے ہی تو اس مشینری کو ایجاد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو یاد رکھیں جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم ہر جگہ موجود ہیں، بلکہ حاضر و ناظر کا مفہوم یہ ہے یا رسول اللہ وہی کہتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے تھے، بلکہ اس سے زیادہ کامل حیات میں ہیں، اور اگر ہم یہاں سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری آواز وہاں تک پہنچا دیتا ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرما لیتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق کو بھی دیکھ لیا، اس کے مغارب کو بھی دیکھ لیا۔ اس کا مطلب ایک جگہ کھڑا ہو کر آپ مشارق و مغارب ہر جگہ دیکھنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، اور یہی حاضر و ناظر کا مفہوم ہے کہ ایک مقام پر رہ کر پوری کائنات کو کوئی ایسا دیکھے جیسے یہ کف دست، ہاتھ کی ہتھیلی، اور دور و نزدیک کی آواز سن سکے اور قدرت الہی سے وہ تصرف کر سکے عالم کے اندر۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اللہ نے طاقتیں عطا فرمائیں، لہٰذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قدرتوں کو جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائیں، ان پہ اللہ کی قدرت کاملہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے نبی کریم کے ان اوصاف کو سامنے رکھتے ہوئے مومن آپ کو پکارتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ایک نبی کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت پر شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ نبی کہہ رہے ہیں مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ دین کی ABC نہیں سیکھی ہوتی، کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کو کہا جائے کہ آپ کورسز کر لیں، علماء کے پاس آ جائیں، سیکھ لیں، تو تکبر اتنا ہوتا ہے اور انانیت اتنی ہوتی ہے، میں جاؤں، ارے بھائی ہمیں پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ ارے بھائی نبی ایک اللہ کی بارگاہ میں تمنا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، یعنی اس کا مطلب ہے شکر کرنا تو آتا ہے، لیکن جیسا شکر کرنے کا حق ہے وہ مجھے الہام فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ سیکھنے سے آتا ہے، اللہ کی توفیق سے آتا ہے۔ اپنا چیزوں کو اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ کا کمال سمجھیں۔ اور پھر وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما، نیک عمل کی جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو پسند کرتا ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی اللہ کی بارگاہ کے مقبول ترین بندے وہ تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم جو ہیں وہ جو ہمارے نبی نے بتایا اسے سیکھنے کے لیے تیار نہیں، نیک عمل کی توفیق نہیں۔ ہم مانگتے کیا ہیں، اے اللہ بس
بس میری نوکری لگ جائے، میرا بانڈ لگ جائے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میرے بیٹے کا ویزا لگ جائے، ہمارا مکان بن جائے، ہمارے پاس گاڑی ہو، اور وہ بھی کوئی اچھے ارادے نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بھی دنیا کے ارادے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں تمنا کرنا کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن برائی اس میں کیا ہے کہ یہ صرف چاہیے، باقی اس طرح کی دعائیں تو ہوتی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق۔ بلکہ اگر عمل کا کہہ دیں، کوئی تنگ دست ہے، پریشان ہے، شکوہ کرے، اور ہم کہیں آپ نے آیت نہیں پڑھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، تو ہائپر ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ میری مصیبت آئی ہوئی ہے، تم یہ نماز اور صبر، نماز سے کیا ہوگا؟ بہت پڑھ لی نمازیں، کچھ نہیں ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس قسم کے جو کمزور اعتقاد کے لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ ذلیل و خوار ہی رہیں گے، کیونکہ جو اللہ کے پیغام کو نہ سمجھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نص قطعی میں جو دو چیزوں کو بطور حل پیش کیا گیا، نماز اور صبر، وہ اس کو حقیر سمجھے، تو پھر ذلت اور خواری تو اس کے مقدر بنے گی۔ اور پھر آپ کی یہ دعا کے بعد خلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ نیک تو آپ ہیں، پھر بھی تمنا کر رہے ہیں نیک بندوں میں۔ ہماری یہ تمنا ہوتی ہے، ہم تو سارے وہ فراڈی قسم کے، بے نمازی، لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والے اور شراب پینے والے، زنا کرنے والے دوستوں کے درمیان جانا پسند کرتے ہیں۔ ہماری تمنا ہوتی ہے کوئی دنیاوی سورس کسی کے پاس ہو، طاقت ہو، وہ بس اس کے پاس میں پہنچ جاؤں، ان کے قریب ہو جاؤں تاکہ میرے مسائل حل ہوں۔ ایسی بچیاں جو ہوتی ہیں، اکثر کی معاملہ ہے، بہت سی تو اچھی بھی ہوتی ہیں، آوارہ گرد لڑکیوں کے ساتھ رہنا، ٹک ٹاکرز کے ساتھ آج کل فحاشی خراب قسم کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی، جو لڑکوں کی باتیں کریں، جو جذبات میں اشتعال پیدا کریں، گندی فحش باتیں کر کے ذہنوں کو خراب کریں، ہم ان میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ذرا نبی کا طریقہ دیکھیں، نبی ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ آپ سے بڑھ کر نیک کون ہوگا آپ کے دور میں؟ خاص طور پر نبی تو سب سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ پھر یہ عاجزی کے ساتھ تمنا، اور ہماری کیا تمنا ہے؟ پورے مہینے ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں میں داخل فرما دے۔ نیک بننے کا کیا فائدہ ہے؟ مالدار ہو جائیں، بانڈ لگ جائے، اس چیزوں کی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ عافیت کے ساتھ اگر ہم دنیا طلب کر رہے ہیں تو خدا را آخرت کو فراموش نہ کریں۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے پاس پیغام بھیجا، وہ ملنے کے لیے آنے والی تھی۔ آپ نے چاہا کہ اس کا تخت جو ہے وہ پہلے یہاں پر میرے دربار میں آ جائے، اور وہ تخت جو تھا وہ ٹنوں وزنی تھا، ٹنوں وزنی، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے، اور بہت لمبا چوڑا تخت تھا۔ اب آپ نے چاہا کہ یہاں پر آ جائے، تو آپ نے اپنا دربار لگایا، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، قال یا ایھا الملأ، آپ نے فرمایا کہ اے میرے درباریو، ایکم، تم میں سے کون ہے، یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ وہ اس ملکہ کا تخت یہاں پر لے آئے اس سے پہلے کہ وہ سر جھکاتے ہوئے حاضر ہوں۔ قال عفریت من الجن، تو ایک جنوں میں سے بہت بڑے جن نے کہا، انا آتیک بہ، میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنے اس جگہ سے کھڑے ہوں، یعنی دربار ختم ہونے سے پہلے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا دربار جو تھا وہ ظہر سے عصر، اور دوسری روایت کے مطابق عصر سے مغرب تک لگتا تھا، تو آپ یہ اتنے ٹائم کے اندر میں لے آؤں گا۔ لیکن اور پھر اس نے کہا کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور بے شک میں اس پر قوی بھی ہوں اور امین ہوں، امانت دار، کیونکہ جنات شرارتی بھی ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں امین جن ہوں، کوئی خیانت نہیں کروں گا، یہاں لے آؤں گا۔ لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب، لیکن کہا اس نے جو آپ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ آپ کے اصحاب میں سے تھے، آصف بن برقیہ، یہ آپ کے دور کے ولی تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ اور فلما رآہ، پھر جب سلیمان نے دیکھا، وہ دیکھا اسے اس حال میں کہ مستقرا عنده، کہ وہ تخت آپ کے پاس موجود ہے، تو قال، آپ نے فرمایا، ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ ومن شکر، جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ محض اپنی ذات کے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے، کریم ہے۔ تو ان آیات میں ایک تو حضرت آصف بن برقیہ کا اتنے بھاری تخت کو کئی 100 میل دور سے یہاں پر پلک جھپکتے پہنچا دینا، یہ کیا ہے؟ اب وہ نبی تو نہیں تھے، اگر نبی ہوتے تو اس کو معجزہ کہتے،
تو یاد رکھیں کہ یہ کرامت کہلائی، یعنی اکابرین نے اس پہ غور کیا کہ یہ معجزہ تو ہے نہیں، عاص بن برقیہ نبی تو تھے نہیں، پھر اس کو کس چیز کا نام دے؟ یعنی ایک ایسا شخص جو کسی نبی پر ایمان لائے ہوئے ہو، یعنی مسلمان ہو، مومن ہو، وہ اگر ایسا کوئی عمل کر کے دکھائے کہ جس کی مثل لانے سے لوگ عاجز ہوں، خلاف عادت کام، اس کوئی نہ کوئی تو اس کو نام دیا جائے، تو انہوں نے اس کا نام رکھا کرامت، کہ یہ ولی، یہ دوست تھے اللہ کے، تو ان سے جو اس طرح کا خلاف عادت کام صادر ہوگا اس کو کرامت کہتے ہیں، وہ یہ نام رکھ دیا گیا اصطلاحی طور پہ۔ تو بس یاد رکھیں کہ یہ عاص بن برقیہ کی کرامت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ولیوں سے اس قسم کے افعال کا صدور کروا دیتا ہے کہ جو عام آدمی بالکل نہیں کر سکتے، تو اس کو کرامت کا نام دیتے ہیں۔ کرامت کا ثبوت قرآن سے ہے، اس کا انکار کرنا گمراہی ہے، کفر نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے تو یہ جیسے آیا تو یہ نہیں آپ نے شاید فرمایا یہ میرا کمال ہے کیونکہ تم کتاب کا علم تو تم نے مجھ سے سیکھا ہے، یا تمہارا کمال ہے، بلکہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کے فضل سے ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب ہم سے کوئی بڑا کام ہو جائے، ہم نے دعا مانگی، بارش ہونے لگی، دعا مانگی، بچی کا رشتہ ہو گیا، دعا مانگی، نوکری مل گئی، کوئی تعویذ دیا، کسی کا کام ہو گیا، اسی طریقے سے گھر میں کوئی اچھا فیصلہ کر لیا اور اس کے مثبت اثرات ہمارے سامنے آئے، تو ہم اس کو اپنا کمال، میں نے کیا تھا، ہم نے دعا کی تھی، یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے کوئی عالم ہو، مفتی ہو، پیر ہو، کوئی عامل ہو، یاد رکھیں شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، کام کروانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کیا، اس فیصلے تک پہنچانے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، آپ کا کیا کمال تھا؟ تو اللہ کی طرف اس کو نسبت کریں۔ اپنے لیے بڑے بڑے بول بولنا بالکل غلط ہوتا ہے۔ نبیوں کا طریقہ یہ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص جنت میں صرف اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا، عمل سے نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ کہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، یعنی میں اپنے عمل کو بنیاد نہیں بناتا کہ وہ مجھے جنت میں لے جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم مجھے جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ ہے کمال، کہ اپنے جو بھی آپ کی پازیٹیو چیز نظر آتی ہے، جو آپ کو کمال نظر آتا ہے، کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں، برائی کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے۔ گناہ ہو گیا تو میں نے گناہ کیا، اور کوئی اچھائی ہو گئی تو یہ میرے رب کا کمال ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ نعمت دے کر آزماتا ہے، اس لیے آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ کیوں ایسا ہوا کہ میری مرضی کے مطابق کام ہو گیا اور اتنی جلدی کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ آزماتا ہے کہ بندہ شکر گزار رہتا ہے یا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ شکر گزار وہ ہوتا ہے جو زبان سے شکریہ ادا کرے، دل سے نعمت کا اعتراف کرے، اور اپنے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرے۔ اگر میں عالم ہو گیا، میں مفتی ہو گیا، کوئی نعت خوان ہو گیا، کوئی قاری ہو گیا، معروف ہو گیا، اللہ نے عزت دی، شہرت دی، کوئی مالدار ہو گیا، کسی کو اچھا منصب مل گیا، تو اب اتنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور خصوصاً جو میرے بھائی بہن مجھے باہر سن رہے ہیں، جو بڑی عافیت میں ہیں، ہمارے یہاں کے مشرقی ممالک سے زیادہ آپ کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں، تو یہ کیوں دی ہیں؟ یہ ایک آزمائش بھی ہے۔ یہ نبی فرما رہے ہیں کہ آپ شکر گزار بنتے ہیں کہ ناشکرے بنتے ہیں۔ تو کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو حاصل کر کے ڈرتا ہے کہ یہ تو ایک آزمائش آ گئی مجھ پہ بہت بڑی، اب اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور میں کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تو بہرحال وہ ہمت کر کے عمل کرتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی معافی بھی مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دی، اور جس طرح تیری نعمتوں کے شکر کا حق تھا میں ویسا ادا نہ کر سکا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ناشکرے بن جاتے ہیں، کفران نعمت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض بہنوں کو بہت اچھے شوہر ملتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے شوہروں کی، شکوے پہ شکوے، شکوے پہ شکوے، یہ تو کرتے نہیں، یہ تو کرتے نہیں، جاؤ میں نہیں بات کرتی، میں کے جا کے بیٹھ جائیں گی۔ ارے بھائی، ان عورتوں کو دیکھیں جن کے شوہر رات دن ان کو پیٹ رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، انہیں نان نفقہ نہیں دیتے، آپ کے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ ایسے بعض شوہر ہوتے ہیں ان کی اتنی اچھی بیویاں مل جاتی ہیں، لیکن ناشکراپن، وہ ہمیشہ ان میں عیب ہی نکالتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی ٹارچر کرتے رہیں گے، دوسروں کی بیویوں کی مثالیں دے کر ان کی دل آزاریاں کرتے رہیں گے۔ یہ ناشکراپن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ کسی کو منصب مل جاتا ہے وہ اس کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے، کسی کو پیسہ ملتا ہے اس کو اپنا کمال سمجھ کر اسے غلط کام میں استعمال کرتا ہے، کسی کو دینداری مل جاتی ہے وہ اس کو دنیا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ غلط چیزیں ہیں، یہ کفران نعمت میں آتا ہے۔ اور خاص طور پہ میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں شوہروں کی ناشکری نہ کریں، کیونکہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے ان میں سے اکثر، جہنمی میں سے اکثر عورتوں کو پایا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟
آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ کی احسان فراموشی؟ فرمایا نہیں، شوہر کی۔ پھر فرمایا کہ بعض اوقات شوہر ایک عرصہ دراز تک ایک اچھا ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، لیکن پھر وہ ان سے کوئی ناگوار چیز دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں فما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے تجھ سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، یعنی تمام اس کی اچھائیوں کا، اس کے احسانات کا رد کر دیتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ عورتیں جہنم میں ہیں۔ تو جو میری بہنیں سے سن رہی ہیں، بعض اوقات وہ ہدایت لینے کے بجائے دیکھا نا مفتی صاحب بھی مرد ہیں تو مردوں کی فیور کی بات کر رہے ہیں، ارے خدا کا خوف کریں، ہدایت کو قبول نہیں کرنا تو آدمی اس قسم کی باتیں تو نہ کرے نا، یعنی آپ کو صرف مردوں کی برائیاں بیان کریں تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو۔ ابھی تو میں نے مردوں کے بارے میں بھی کہا، لیکن اپنے عیب آدمی نہ دیکھے اور اس طرح کہہ کے بات کو رد کر کے اپنی اسی پرانی روش پر قائم رہے تو پھر آپ بھی میدان محشر میں ہوں گے، آپ کے نبی بھی ہوں گے، ان کے فرمان جو ٹالتا ہے وہ عورت فلاح کیسے پا سکتی ہے؟ اس لیے ہم پر گرم ہونے کے بجائے، ناراض ہونے کے بجائے ذرا اپنا احتساب کر لیں کہ جو عورتیں، خاص طور پہ جو باہر کی عورتیں کہ ان کو قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، تو بعض تو شوہروں کے منہ پہ تماچے مار رہی ہیں، ان سے بدتمیزیاں کر رہی ہیں، انہیں گالیاں دے رہی ہیں، ان کے اوپر احسان جتا رہی ہیں کہ وہ وہیں کی بانڈ تھی تو پاکستان سے شوہر امپورٹ کر لیا وہاں پر، اور اس کے اوپر احسان کہ میرے ماں باپ نے احسان کیا، ہم نے تمہیں یہاں بلایا، ہم نے تمہیں نیشنلٹی دلوائی، اور ساری زندگی ان کو تانے دے دے کر، بعض ایسے بھی ہمیں ملے جنہوں نے شوہر کو گھر سے باہر نکال دیا، بچے بھی ان کے ساتھ مل گئے، بچوں کو بھی بدتمیز بنا دیا، خود بھی آخرت برباد، بچوں کی آخرت برباد۔ اگر ایسی کوئی میری بہن سن رہی ہے تو وہ ناراض نہ ہو، ہدایت قبول کریں، ورنہ آپ کا انجام اتنا دردناک ہونے والا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتی، آپ کی چیخیں سننے والا قبر میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے، باہر کا تکبر اتنا زیادہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ علماء کی ہدایت قبول کرنا، اللہ کی بات ماننا، رسول کی بات ماننا، یہ بھی مشکل ہو گیا۔ ہر ایک کے بارے میں وضاحت کر دیتا ہوں، ہر ایک ایسا باہر کا نہیں ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، دیندار ہیں، بعض اوقات تو میں نے تقویٰ یہاں سے پاکستان سے زیادہ بہتر وہاں فیملیز کے اندر دیکھا ہے، لیکن تکبر بھی ہے، باہر رہنے کا تکبر، ایک غرور، ایک بڑا پن، اپنی مرضی سے دین بھی مرضی سے لیں گے اور ہدایت بھی مرضی سے قبول کریں گے۔ اسکالر بھی ہم نے اپنی مرضی کے چنے ہوتے ہیں، یہ جو بولے گا نا اس کو لے لیں گے، یہ اس کی نہیں سنیں گے بالکل۔ کوئی امریکہ میں تو امریکہ کا اسکالر چاہیے، پاکستان کے اسکالر کی نہیں سننی ہے۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرے۔ تو بہرحال ہمارا کام تو سمجھانا ہے۔ تو ایک نبی یہ فرما رہے ہیں کہ آدمی کو شکر گزار بننا چاہیے، اللہ تعالیٰ نعمت دے کر بھی آزماتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سمجھا دیا کہ اگر شکر کرو گے، اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہو، اپنے لیے کرو گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان آپ کا اپنا ہی ہوگا۔ یہ جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، یہ 38 سے 40 کے درمیان تھی۔